بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیائے اسلام 786۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ایک مستری کی کام سے بیزاری اور اکتاہٹ اپنی انتہا پر تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بدمزگی پیدا ہوتی، اس نے ٹھیکیدار کو جا کر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ٹھیکیدار ایک رحم دل اور شفیق انسان تھا۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کاریگر تھا، مگر اس مستری کی کچھ انوکھی ہی بات تھی۔ جہاں تک معاوضے اور دستور کے مطابق بندوبست کی سہولیات تھیں، ٹھیکیدار نے اسے ویسے بھی خوب نوازا ہوا تھا۔ اس مستری کی کام سے لگن اور محنت بھی قابل رشک تھی، مگر ایک دن یہ بھی داغ مفارقت دے جائے گا، اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ٹھیکیدار نے استعفیٰ لیتے ہوئے مستری سے کہا، جاتے جاتے ایک آخری مکان اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتے جاؤ تو میں یہ استعفیٰ قبول کر لیتا ہوں۔ بادل نخواستہ مستری کو کہنا ماننا پڑا۔ مکان کی بیتوکی بناوٹ، اکھڑے پلستر، کٹے پھٹے رنگ اور روغن اور دروازے کھڑکیوں کے شکستہ کیل پرزوں کے ایک ایک زاویے سے مستری کی اکتاہٹ دکھائی دیتی تھی۔ صاف لگتا تھا کہ اس نے یہ کام فرض سمجھ کر نہیں، جان چھڑانے کے لیے وبال جان سمجھ کر کیا ہے۔ مکان کیا تھا کہ گویا چند برساتوں کی مار، اب گرا کہ تب گرا۔ ٹھیکیدار کو مکان کی چابیاں دیتے ہوئے جیسے ہی مستری نے اپنے استعفے کا مطالبہ دہرایا، ٹھیکیدار نے شفقت کے ساتھ چابیاں واپس مستری کو دیتے ہوئے کہا، میں تیرا استعفیٰ قبول کرتا ہوں اور یہ والا آخری مکان تیرے لیے میری طرف سے انعام ہے۔ اب مستری دم بخود، حالت ایسی کہ جیسے بدن میں جان ہی نہیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کیوں اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا؟ اگر یہی مکان میرا مسکن بننا تھا تو میں نے اسے اچھا کیوں نہیں بنایا؟ لوگوں کی زندگیوں میں رنگ بھرتا رہا اور خود اپنے لیے یہ بدرنگی کر ڈالی۔ کاش کاش کاش، مگر صرف حسرتیں تھیں۔ کچھ ایسی ہی مثال ہماری زندگی میں کیے گئے اعمال اور خاص طور پر نماز کی ہوتی ہے، جس سے اللہ رب العزت تو بے نیاز ہیں، مگر ہم ان سب کو اچھا کرنے کے محتاج ہیں۔ انہی پر ہی ہماری عاقبت اور آخرت کا دار و مدار ہوتا ہے، مگر ہم ہیں کہ جان چھڑاتے ہیں۔ لاکھ سمجھایا جاتا ہے کہ اچھے طریقے سے اپنا فرض ادا کرو، اچھے طریقے سے پیش کرو، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کاش اس وقت سے پہلے سمجھ آ جائے جب صرف ندامت، شرمندگی اور پچھتاوا ہوگا۔ کاش کہ سمجھ جائیں ہم۔